ڈاکٹر یاسین شکرگڑھ سے میں نے بہت سارے مفتیان کرام سے سن کر میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ پر انحصار کیا ہے، مگر کچھ اسلامک اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہودیوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کا طریقہ نکالا تھا۔ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ یہ اسلامک اسکالرز کو تحقیق نہیں ہے، نہ ان کو سود کے وسائل کا پتہ ہے، نہ اسلامک بینکنگ کا پتہ ہے۔ ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہیلا نہیں ہے جو یہودیوں نے اختیار کیا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے، یہ وہ ہیلا ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ وہ کیا ہے کئی بار میں اس پر بتا چکا ہوں۔ تو اس لیے آپ کو اگر کسی اسکالر کو اختلاف ہے تو اختلافی مسئلے کو اعتدال سے بیان کر دے کہ بھئی میری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو عوام خود فیصلہ کر لے گی کہ بھئی کس کی رائے کو فالو کرنا ہے، کس کی رائے کو فالو نہیں کرنا۔ تو ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو میں نے خود کیونکہ پرسنلی میزان بینک کے سارے معاملات کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور بڑے علماء جن میں خاص طور پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے، اور پھر یہ میزان بینک کا جو نظام ہے یہ تو بنا کے دینے والے ہی علماء دیوبند ہیں، ہمارے اکابر ہیں علماء ہیں جنہوں نے پورا اسلامی یعنی جو نظام ہے نا جو بنا کے دیا تھا سود کا آلٹرنیٹ، پھر پوری دنیا میں اسی کو نافذ کیا گیا ہے۔ اس کے اصل بانی مفتی رشید احمد صاحب، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصل بانی ہیں اس نظام کے۔ اصل فتاوی میں پورا وہ موجود ہے کہ سودی نظام کا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے۔ اسی آلٹرنیٹ کو بڑے بڑے اکابر جو بڑے پرہیزگار تھے، وہ کوئی یہودیوں کی طرح ہیلے کرنے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے اس کو سسٹم کو بنایا ہے اور وہ پھر اس کا امپلیمنٹ ہوا ہے۔ تو کسی کو اگر اعتراض ہے تو ایک علمی لحاظ سے اشکال لکھ کے بھیج دے کہ بھئی مجھے میزان بینک کی فلاں شق پہ اعتراض ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس اعتراض کا جواب دیا جائے گا، اور دیتے ہیں علماء الحمدللہ۔ باقی ہر بات میں بس ہوائی ایک بات کر دینا کہ یہ کان ادھر سے پکڑو، کان ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے۔ یہ وہ دلیل نہیں ہوتی، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، اس کو دلیل نہیں کہتے شریعت میں۔ دلیل اسے کہتے ہیں آپ کو میزان بینک کے یا کسی بھی اسلامک بینک کے کسی معاملے پر، ٹرانزیکشن پر اعتراض ہے تو آپ لکھ کے دیں کہ بھئی اس میں تو مجھے سود کا ہے لگ رہا ہے، یہ دیکھو یہ تو سود ہے، تو علماء اس کا جواب دیں گے کہ آپ کو لگ رہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، میزان بینک بھی پینلٹی لگا دیتا ہے، آپ ٹائم پہ قسطیں جمع نہ کرائیں تو پینلٹی لگاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو سود ہی ہو گیا کہ قسطیں آپ ٹائم پہ جمع نہیں کرا رہے تو آپ سے اضافی چارجز لیے جا رہے ہیں۔ تو واقعی اول نظر میں ایسا ہی لگتا ہے سود ہے، لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا بھائی یہ سود اس لیے نہیں ہے کہ میزان بینک کے پروفٹ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک آپ سے ایگریمنٹ کرواتا ہے کہ آپ نے قسطیں جمع نہیں کرائیں تو آپ شرعی طور پر مجبور ہوگے صدقہ کرنے پر، تو صدقہ آپ ہمارے ذریعے سے کرو گے۔ تو امام مالک کے نزدیک یہ جائز ہے، صدقہ کرو گے آپ، تو وہ چیریٹی ہوتی بھی ہے پریکٹیکلی، ایسا نہیں ہے کہ وہ چیریٹی ہوتی نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چیریٹی میں کروڑوں روپے اس پینلٹی کی مد میں جا رہے ہوتے ہیں۔ سود تو وہ ہوتا ہے جو سود جس نے آپ کو قرضہ دیا تو اس سے پروفٹ وہ اس کے نفع کا حصہ ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے اس کا، پھر وہ جو چاہے کرے اس سے۔ یہاں بینک مالک ہی نہیں ہوتا، بینک کہتا ہے آپ نے چیریٹی کرنا ہے، کرنا ہمارے ذریعے سے تاکہ آپ کریں، آپ کو اس لیے اختیار نہیں دیا جا رہا، ہو سکتا ہے آپ نہ کریں تو آپ کو سزا کیا ملے گی، پھر تو کوئی بھی قسط ٹائم پہ نہیں جمع کرائے گا۔ تو کوئی تو قانون ضابطے کا پابند بنا رہے ہیں تاکہ لوگ ٹائم پہ قسطیں جمع کرائیں۔ تو اس طرح ہر جو بھی کوئی اعتراض ہو نا پراپر، وہ اعتراض لکھ کے دیا جائے، پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہوائی بات کرنا تو یہ ٹھیک نہیں، اور بہت سے کو اعتراضات کے جواب دے دیے ہیں، وہ پھر بھی اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اب ظاہر ہے پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کا اختلاف ہے، تو کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر عوام کی فرض یہ ہے کہ جس کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو وہ اس کو فالو کرے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔